اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقالت زینب سلام اللہ علیہا یا یزید کد کیدک وسع سعیک وناسب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا۔ محترم ناظرین، شہادت مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے بعد سب سے اہم چیز مقصد شہادت حسین کو بچانا تھا اور آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا تھا۔ امام کی شہادت کے بعد امام سجاد علیہ السلام امامت کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن امام کی بیماری اور شاید حکمت پروردگار بھی یہی تھی کہ ان کی جان کو محفوظ رکھا جائے، تو جس قدر ممکن رہا امام لوگوں کے سامنے کم ہی آئے، لیکن جب ہی ضرورت محسوس کی تو اپنے فریضے کو سر انجام دیتے رہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک ایسے فرد کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو مقصد شہادت حسین کو گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر اور ہر جگہ پہنچاتے۔ تو ایسا فرد جناب زینب سلام اللہ علیہا کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ زینب کہ جو نبوت و عصمت کے سائے میں پلی اور جو امامت اور وصایت کے سائے کے نیچے پروان چڑھی، وہ اسرار شریعت سے آگاہ تھیں اور شریعت محمدی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتی تھیں۔ تو بی بی اس فریضہ کی سر انجام دہی کے لیے آگے بڑھیں اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کے مقصد کو لوگوں تک پہنچایا۔ شام کے دربار میں بی بی سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ یزید اپنی ظاہری نصرت و کامیابی کے گھمنڈ میں مبتلا ہے اور وہ کفرانہ شعر اپنے زبان پہ جاری کرتا ہے کہ جو تاریخ کی تقریباً سب کتابوں میں موجود ہیں، یزید نے اپنے آباء و اجداد کو مخاطب ہو کر کہا، کاش کہ میرے بدر کے بزرگ ہوتے، کاش میرے احد کے بزرگ ہوتے۔ تمام بزرگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، کاش کہ تم ہوتے اور آ کر آج دیکھتے کہ میں نے بنو ہاشم کے سردار سے کیسا انتقام لیا ہے۔ آخر میں اپنے کفر کا بھانڈا بھی پھوڑتا ہے اور کہتا ہے، لعبت بنو ہاشم للملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو ہاشم نے تخت و تاج کے حصول کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ ہی کوئی خبر نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ جب بی بی سلام اللہ علیہا نے یزید کے ان کفرانہ کلمات کو سنا تو منبر پر جلوہ افروز ہوتی ہیں۔ خداوند عالم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد یہاں پہ بی بی نے ایک ایسا عظیم خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس نے یزید کے تخت کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ خطبہ تمام مؤرخین اس کی وثاقت کی تائید کرتے ہیں کہ یہ خطبہ اپنی سند کے اعتبار سے نہایت معتبر ہے اور اپنے مطالب کے اعتبار سے بہت ہی عظیم مطالب کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ بی بی کے اس خطبہ میں سے ہم 3-4 نکات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگرچہ بی بی کا یہ بیان، بی بی کا یہ خطبہ اپنے اندر بہت عظیم اسرار محفوظ کیے ہوئے ہے،
لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 3 یا 4 نکات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ پہلا نقطہ، بی بی نے یہ فرمایا کہ اے یزید، تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرے بھتیجوں کو شہید کر دیا؟ کیا سمجھتا ہے کہ تجھے کامیابی حاصل ہوئی اور تو خدا کے ہاں محترم بن گیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات تو اپنے قرآن میں یہ ارشاد فرماتا ہوا نظر آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ کہ اے وہ لوگ کہ جو کفر کو اختیار کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے بھلے میں ہے، اس میں ان کے لیے خیر ہے، بلکہ ہم تو فقط اور فقط انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، اس سے ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ اور زیادہ طغیانی کریں، اور زیادہ گناہوں کا ارتکاب کریں، کیونکہ ان کے لیے انتہائی رسوائی والا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ تو بی بی نے اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کر کے یزید کو حقیقی آئینہ دکھا دیا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ خدا کے ہاں تو محترم بن گیا، بلکہ خدا تو تجھے ڈھیل دے رہا ہے کہ تو یہ طغیانی میں اور زیادہ غوطہ زن ہو جا اور اپنی طغیانی کو لوگوں پر واضح کرے۔ یہ تھا پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ، بی بی فرماتی ہیں کہ اے یزید، بلکہ اس کو اس انداز سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں، یبنت طلقاء، اور بی بی کا اس لفظ سے مخاطب ہو کر یزید کو پکارنا، اس میں واقعاً ایک عظیم نقطہ تھا۔ اس کو مخاطب ہو کر بی بی فرماتی ہیں کہ اے یزید، یہ کیسا انقلاب زمانہ ہے کہ عصمت و طہارت کی پلی بیبیاں تو ننگے سر بازار میں تیرے سامنے موجود ہوں اور تیری پردے دار پردے کی حالت میں تیرے گھر میں رہیں۔ اے یزید، تو بہت بڑا احسان فراموش ہے۔ میرے نانا رسول خدا نے فتح مکہ کے موقع پر تمہارے آباء و اجداد کو عام معافی دی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی تیرے دادا کے گھر قیام کرے گا اسے معافی ہوگی۔ اے یزید، کیا احسان کا یہی بدلہ بنتا ہے کہ تو اسی رسول کی آل کو ننگے سر کبھی کوفہ کے بازار میں اور کبھی شام کے بازار میں اور کبھی اپنے دربار میں اس حال میں پیش کر کے ان کے سروں پر چادریں نہیں ہیں؟ یہ تھا دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ کہ جس میں بی بی نے یزید کو مخاطب ہو کر کچھ عجیب بی بی نے یعنی انداز اپنایا ہے اور فرماتی ہیں، اے یزید، یہ جو تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے میرے بھائیوں کو، میرے بھتیجوں کو، ہمارے یار و انصار کو جو تو نے شہید کیا ہے، حقیقت میں تو نے یہ ضربیں ہمارے شہداء کے جسموں پر نہیں چلائیں، بلکہ یہ ضربیں تو نے اپنے جسم پر چلائی ہیں، اور ان قریب تو دیکھ لے گا کہ تجھے اس عمل کی کیا سزا ملے گی۔ اور واضح ہے کہ کچھ ہی عرصہ بعد، بلکہ بی بی کے اس خطبے کے بعد تخت یزید لرز اٹھا، اور بی بی نے یہ بھی فرمایا، تو اپنی موت کے لیے تیار ہو جا، باقی رہا ہمارا گھرانہ، ہمارے شہداء، تو وہ خداوند عالم کی اس آیہ مبارکہ کے مصداق ہیں کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ کہ اے یزید، اچھے طریقے سے جان لے، اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے رستے میں
शहीद हो जाएं, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो अपने परवरदिगार के हाँ ज़िंदा हैं और उसके हाँ रोज़ी भी पा रहे हैं। हमारे शुहदा ज़िंदा हैं, लेकिन अनकरीब तुझे ज़ाहिरी भी मौत आएगी और दायमी मौत भी आएगी। ये था तीसरा नुक्ता। चौथा नुक्ता, और जिसमें जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने यज़ीद को ललकारा है कि ए यज़ीद, तू कुरान और सुन्नत को अपने पाँव तले रोंदना चाहता था, लेकिन कुरान और सुन्नत भी बाकी रहेंगी, उनकी तालीमात भी बाकी रहेंगी, हमारे नाना और हमारे बाबा भी बाकी रहेंगे। जिस तरह से तेरे आबाओ अजदाद मर मिट चुके हैं, उनका नामो निशान नहीं है, तुम्हारी तालीमात भी मिट जाएंगी। और बीबी यजीद को ललकार कर फरमाती हैं, या यजीद किद कैदक वस असायक व नासिब जोहदक, ए यजीद जितने मकरो फरेब करना चाहता है कर ले, जितनी कोशिशें करना चाह रहा है कर ले, जितनी मसाई करना चाह रहा है कर ले, वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना, नहीं खुदा की कसम नहीं तू हमारे ज़िक्र को मिटा सकता है, वला तुमी तो वहयना, और न ही तू उस वही को ख़त्म कर सकता है कि जो हमारे जद रसूल खुदा पर नाजिल हुई थी। यकीनन हमारी तालीमात भी बाकी रहेंगी, हमारा ज़िक्र भी बाकी रहेगा, वही परवरदिगार भी बाकी रहेगी, कुरान और सुन्नत भी बाकी रहेगा। हाँ, बाकी न रहेगा तो तू और तुम्हारे आबाओ अजदाद और उनकी तालीमात। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला